بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں عقیقہ کیا جاتا ہے. یہ عقیقہ کرنا کیا ہے، کس طرح ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل، شاید کہ ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملے گی، اتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک جزئیے پہ گفتگو کروں گا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ عقیقے کا جو جانور ہے تو اس کو ذبح کیسے کریں گے، دعا وغیرہ، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کو یہاں بھی بتاؤں گا نہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، دھوکہ نہ لگے کہ یہ مسئلہ مولانا صاحب بتائے نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. طریقہ وہ آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، بہت اہم ہے. سب سے پہلی بات، کتاب المسائل میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 کھول کر دیکھیے گا، اس میں یہ ساری باتیں مل جائیں گی. پہلا مسئلہ، عقیقہ کرنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے فرض نہیں ہے، نہ کرے گا تو گناہ ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مستحب ہے، کرنا چاہیے، کریں گے تو فائدہ. کیا فائدہ ہے؟ بچے کے اوپر جو مصیبت ہے، بچوں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بلائیں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اس کو جو بیماری وغیرہ ہونے والی ہوتی ہے وہ سب جو ہے دور ہو جاتی ہیں عقیقہ کرنے سے. اسی لیے عقیقہ کرنا چاہیے، کوشش کریں. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت سے عقیقہ، اگر غریب آدمی ہے تو عقیقہ کرنے کی تیاری میں لگ جائے، پیسہ جوڑ کے رکھ دے. عقیقہ کرنا بہتر ہے آپ کے لیے، ضروری گناہ نہیں ملے گا نہیں کریں گے، لیکن کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہے بچے سے، اسی لیے ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ کہ عقیقہ کون کرے گا. اصل ذمہ داری تو باپ کی ہے کہ جو والد ہیں، بچے کے باپ ہیں، والد ہیں، وہ کریں، اصل کام ان کا ہے. اگر کوئی اور کرنا چاہتا ہے، نانی گھر والے کرنا چاہتے ہیں، نانا گھر والے کرنا چاہتے ہیں، باپ کہتا ہے ٹھیک ہے کرو، کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی اجازت دے رہا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دادا بھی چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اصل ذمہ داری اگر کوئی کر نہیں رہے ہیں تو پھر باپ کرے گا، اصل میں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ عقیقہ خود ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اصل ذمہ داری جو ہے عقیقہ کرنے کی باپ کے اوپر ہے. اب سمجھیے تیسرا مسئلہ، کتنے جانور ہوں گے عقیقے میں. اگر لڑکا ہے تو 2 جانور، ٹھیک ہے، 2 جانور، 2 بکرا یا بکری جو بھی ہو. اگر لڑکی ہے تو 1 جانور. اگر بڑے جانور میں کر رہے ہیں تو الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی مختصر بتاؤں گا، ایک الگ بحث ہے. بہتر کیا ہے، ٹھیک ہے، 2 حصہ لڑکے کی طرف سے، لڑکا 2 حصہ، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ. اگر کوئی غریب ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ 2 جانور 2 بکرا لا کر سکے، 2 حصہ لے سکے، اتنی قوت نہیں ہے اس میں، تو پھر اس کے لیے گنجائش نکل جاتی ہے کہ وہ لڑکے کے طرف سے بھی 1 حصہ کرتے ہیں. جیسا لڑکی کی طرف سے 1 حصہ کرتا ہے ایسے لڑکے کی طرف سے بھی 1 حصہ کر دے، اس کے لیے اجازت مل جائے گی، ٹھیک ہے. اب مسئلہ 4، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بکرا جو ہے یہ لڑکے کی طرف سے ہوگا اور بکری جو ہے یہ لڑکی کی طرف سے. یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لڑکا اگر ہے اس کی طرف سے آپ بکری بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر لڑکی ہے تو بکرا بھی کر سکتے ہیں، بکرا بکری میں سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے بکرا ضروری ہے، لڑکی کی طرف سے بکری ضروری ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 5، افضل کون سا دن ہے. جس دن بچہ ہوا ہو اس دن سے 7 دن جب ہو جائے، 7واں دن، اس دن کرنا افضل ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی جمعہ کے دن جو ہے بچہ پیدا ہوا تھا، اب جب پھر اس طرح جمعہ، سنیچر، اتوار جو ہے، دوشنبہ، اس طرح کرتے کرتے جب پھر جمعرات آ جائے تو جمعرات میں کریں کیونکہ وہاں 7 دن ہو جاتا ہے. افضل ہے 7ویں دن کرنا. اگر 7ویں دن نہیں کر پائے ہیں کسی وجہ سے تو پھر 14ویں دن، جب 14 دن ہو جائے 14ویں دن کریں. اگر اس دن میں نہیں کر سکتے ہیں تو پھر 21ویں دن، 21ویں دن کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر 21 دن ہو گیا تب بھی نہیں کیے ہیں، اس کے بعد بھی چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، جب چاہیں گے تب کر سکتے ہیں. لیکن عقیقے کی جو اصل فضیلت تھی، اصل جو اس کی روحانیت تھی وہ آپ سے چھوٹ گئی. اسی لیے کوشش کریں کم سے کم 21 دن کے اندر کر لیں، زیادہ دیر تک نہ رکھیں بچے کا عقیقہ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا آپ کا. اس کے بعد عقیقہ کریں گے، وہ اصل عقیقہ تو ہو جائے گا لیکن عقیقے میں جو سنت ایک ہے 21ویں دن یا 14ویں دن یا 7ویں دن کرنا، وہ سنت آپ کی چھوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب سمجھیے کہ اگر کوئی
21 दिन تک بھی نہیں کر پایا تھا، اس کے بعد جب کر رہا ہے وہ کیسے کرے گا؟ ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ اس طرح حساب کرے، بچہ جس دن پیدا ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے کرے. کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی کا بچہ جو ہے پیر کے دن پیدا ہوا تھا، دوشنبے کے دن، وہ ایک دن پہلے کرے. جب 14 جو ہے دن گزر گیا، 21 دن بھی گزر گیا، تب بھی نہیں کر سکا تھا، پوری زندگی میں بڑی عمر میں کر رہا ہے، 21 دن ختم ہونے کے بعد اگر کر رہا ہے تو اس حساب سے کرے تو تب بھی وہ 7ویں دن کے حساب سے ہو سکتا ہے. تو کیسے؟ جب بتا رہا تھا جیسے ابھی پیر کے دن بچہ پیدا ہوا تھا ایک دن پہلے کرے، اتوار کے دن کرے. اگر کسی کے بچہ جو ہے جمعہ کے دن پیدا ہوا تھا تو ایک دن پہلے، جمعرات جب بھی ہو اس اعتبار سے کرے. تو اس طرح کر کے کرنا چاہیے. نمبر 6، بچے کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ذرا میں مسئلہ واضح کر رہا ہوں آپ کا. بچہ پیدا ہوا، ابھی ہاسپٹل میں ہی ہے، اسپتال میں بچہ ہے، ابھی گھر آیا نہیں ہے، 7 دن ہو گئے، 14 دن ہو گئے، 21 دن ہو گئے، کبھی کبھی 1 مہینہ 2 مہینہ بھی وہاں رہنا پڑتا ہے. کبھی مجبوری ایسی کوئی ہو جائے تو ایسی صورت میں گھر والے سمجھتے ہیں کہ بچہ تو آیا نہیں، عقیقہ کیسے کریں گے؟ بچے کا گھر آنا ضروری نہیں ہے. اگر بچہ ہسپتال میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، تب بھی آپ 7ویں دن گھر میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ میں بالکل صاف صاف بتاؤں گا آپ کو. اس کے ساتھ نمبر 7، عقیقہ میں دعوت ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، بالکل لوگوں کو بلا کر ہنگامہ کھڑا کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عقیقے میں دعوت کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری سمجھنا بالکل غلط ہے. اگر بس کچھ لوگوں کو، رشتہ داروں کو بلا دیتے ہیں، غریبوں کو بلا کر کھلا دیتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح کھلانا کہ ایک نام نمود کے لیے، اپنے جو ہے تکبر کے لیے، فخر کے طور پہ اس طرح کھلانا کہ میں کھلاؤں گا، میں بہت بڑا آدمی ہوں، تکبر آ جائے، اس طرح اگر کھلائیں گے، دکھاوے کے لیے کھلائیں گے تو بالکل جائز نہیں ہے اس طرح دعوت کرنا. ٹھیک ہے. اب نمبر 8، عقیقے کا جو گوشت ہے اس کو 3 حصہ کرتے ہیں. ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ اپنے جو ہے جو غریب وغیرہ ہوں گے ان کو جو ہے تقسیم کر دیں، اور ایک جو ہے حصہ اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو استعمال کریں. یہ بہتر ہے. 3 حصہ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کی فیملی بہت بڑی ہے اور پورے جانور کو وہ یہیں رکھ کر جو ہے کھانا چاہتے ہیں یا اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اس طرح بھی گوشت کا استعمال جائز ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عقیقے کا جو گوشت ہے یہ ماں باپ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عقیقے کا گوشت اس بچے کے ماں باپ نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے. ماں باپ بھی، بھائی بہن سب، امیر غریب جو بھی ہیں، سب کچھ عقیقے کا گوشت سب کے لیے کھانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. نمبر 9، جس دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن کیا جائے یا 21ویں دن کیا جائے یا جو ہے 14ویں دن کیا جائے، بال مونڈنا چاہیے بچے کا. جس بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کا بال جو ہے مونڈ دیا جائے، بال کو جو ہے صاف کر دیا جائے، اور اس بال کو وزن کیا جائے. جتنا گرام ہو، 10 گرام 20 گرام جو بھی وزن ہو، 10 گرام مثال کے طور پر بال کا وزن 10 گرام ہوا. اب اس 10 گرام کو جا کر قیمت معلوم کریں گے چاندی کی. چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 10 گرام کی چاندی یا 12 گرام اگر ہوا، جو بھی وزن ہوگا اسی اعتبار سے معلوم کریں گے، اور اتنے جو ہے روپے یا اتنی چاندی لا کر کسی کو صدقہ کر دیں گے، یا اتنے روپے چاندی جتنے روپے کی آتی ہوگی اتنے گرام، تو اتنا روپے جو ہے غریبوں میں صدقہ کر دیں گے. یہ بہتر ہے. ضروری نہیں ہے بال مونڈنا، لیکن بہتر ہے. ہاں اگر لڑکی ہے، اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، 12-13 سال ہو چکی ہے، جوان بھی ہو چکی ہے، بڑی عمر ہو چکی ہے، اب بال مونڈنا اس کے لیے بالکل حرام ہے. اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، بڑی عمر میں عقیقہ کر رہے ہیں، تو بال کا مونڈنا عورت کے لیے جوانی میں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں مونڈ سکتے. یہ مسئلہ بھی ضروری تھا. نمبر 10، بال مونڈنے کے بعد بچے کے سر پہ جو ہے زعفران وغیرہ لگا دیں، زعفران مل دیں، سر پہ زعفران ہوتا ہے، زعفران کو لگا دیں، مل دیں. ٹھیک ہے. اور نمبر 11، جس دن اگر 7ویں دن کر رہے ہیں یا 14ویں دن یا کر رہے ہیں یا 21ویں دن کر رہے ہیں، مناسب یہ ہے کہ اسی دن بچے کا نام بھی رکھ دیں. کوئی اچھا سا نام ہو. نام کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، نیا نام نیا نام. نیا نام کیا ہے بھائی؟ نئے نام کی کوئی ضرورت نہیں. نام رکھیں جو پسندیدہ ہو، جو اچھا معنی دار نام ہو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو یا ان کے پسند ہو، اس طرح نام رکھا جائے.
نام کا جو اثر ہوتا ہے، نام اگر غلط رکھیں گے تو بچہ بھی ویسے ہی بنتا ہے، تو اس لیے نام اچھا نام رکھیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام تھوڑا خراب ہوتا تھا، نام کے معنی صحیح نہیں ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیا کرتے تھے. اس لیے نام سوچ سمجھ کر رکھیں، عالم سے پوچھیں، جو نام وہ بتائیں سوچ سمجھ کر وہی نام رکھ دیں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.